عصر آیت نمبر 1 سے 3 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. تفسیر میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے جو آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لیں. سبحان اللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی. جیسے بزرگوں سے سنتے ہیں مفتی صاحبان سے کہ قرآن پاک جب پڑھو تو تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس کی جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو، خود فیصلے نہ کرو. تو فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر ابن کثیر میں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی. سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے. اور زمانے کے نوع انسانی کے خسارے میں کیا دخل فرمایا. اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عظیم عجیبیہ بھی حاصل کر سکتا ہے. اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کام میں لگا دیے جائیں تو یہی اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو یہ تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے. یہ شربت بھی تیرے منع نہیں ہے. اس میں حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی. اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رساں کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، یا راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور اس سے راس المال ہاتھ سے جاتا رہتا ہے بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے. اور کسی نے سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رساں میں تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے. اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل ہی نہیں بلکہ حدیث مرفوع سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی